دینے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اے مسجد بنانے والوں، مسجد تمہاری ہے، اللہ کا گھر ہے، تم نے بنائی ہے، آ کے آباد کر دو۔ بس یہ یعنی اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی کہ بیچارے اتنی تکلیف جھیل کر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر ہمیں آ کر بلاتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں جاتے۔ ان کا کام کیا ہے؟ لے کے پھریں گے اندر در لا الہ الا اللہ، لے کے پھریں گے اندر در لا الہ الا اللہ، پہنچا دیں گے ہر گھر پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نماز کی تو کریں گے، پڑھیں گے سر؟ نام دکھاؤں سب کا؟ جی ہاں۔ میرے دوستو، میرا خیال ہے اس میں امیر صاحب بھی ہیں، تو میری درخواست ہے امیر صاحب سے کچھ بات ہو جائے۔ نیک لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور بہت بہترین کام کر رہے ہیں، دین کا کام انجام دے رہے ہیں، اس لیے اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کھاتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں۔ بڑی بات ہے بھائی، یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کو اس کام میں لگا دیا ہے۔ جس کو اس کام میں لگا دے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اس لیے میں درخواست ان سے بھی کروں گا، آپ حضرات سے، کہ امیر صاحب چند باتیں کریں گے، دعا بھی کرائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي، وإنما أنا قاسم والله يعطي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ اللہ کا دین عالم میں غالب ہو۔ بیان تو ہو چکا، بس مختصر بات یہ عرض کرنی ہے، میری زندگی کا مقصد آپ سب بھی کہو، میری زندگی کا مقصد، کچھ سمجھ رہے ہیں یہاں والے، اڑیا والے؟ میری زندگی کا مقصد، زندگی کا مقصد، آگے والوں کی آواز آ رہی ہے، پیچھے والوں کی نہیں آ رہی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ دین سارے عالم کے اندر بلند ہو جائے۔ میں اسی لیے مسلمان، میں مسلمان اسی لیے ہوں تاکہ سارے عالم کے اندر اسلام زندہ ہو جائے، قرآن زندہ ہو جائے، سنت زندہ ہو جائے، شریعت زندہ ہو جائے، عبادت زندہ ہو جائے، دعوت زندہ ہو جائے۔ میں اسی لیے نمازی، میں نمازی صرف اس لیے نہیں ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میری قبر، میری حشر صرف درست ہو جائے۔ میں نمازی اس لیے ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے گاؤں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے شہر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے صوبے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے ملک میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نمازی ہم جب بنیں گے جب ہم نماز کی دعوت دیں گے، نمازی ہم جب بنیں گے جب ہم نماز کو لے کر اللہ کے پاکیزہ مقدس گھروں میں 4 مہینے لگائیں گے، 40 دن لگائیں گے، 3 دن لگائیں گے۔ یہ غفلت کا پردہ، یہ دل کی سیاہی دور نہیں ہوگی جب تک کہ مسلسل مستقل، جیسے ابھی ہم نے مغرب سے لے کر اس وقت تک بیان سنا ہے تو دل پر ایک اثر ہے، دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوئی ہے، ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوا ہے۔ جب اس مختصر سے وقت میں
ہمارے دل نے اثر لیا اور ہم نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم عبادت کریں گے، جب مسلسل یہ باتیں فجر میں ہوں گی، ظہر میں ہوں گی، عصر میں ہوں گی، مغرب میں ہوں گی، عشاء میں ہوگی، ہم تو دیہات کے لوگ ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، محلوں میں پھرتے ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں جب ہم ان کی تشکیل کرتے ہیں 4 مہینے میں جاؤ، چلے میں جاؤ، 3 دن میں جاؤ، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ مسجد میں تو نہیں جا رہا، اپنی دکان چھوڑ کر چائے کی، جیسے ابھی مولانا نے بتایا، اپنی چائے کی دکان چھوڑ کر اور اپنے کپڑے کی دکان چھوڑ کر اپنا مکان مسجد سے ملا ہوا ہے، یہ اپنے مکان سے اللہ کے گھر مسجد میں یہاں نہیں جا رہا، اور تم کہہ رہے تھے کہ تم اڑیسہ چلے جاؤ، تم اس سے کہہ رہے ہو کہ بنگال چلے جاؤ، تم اس سے کہہ رہے ہو آسام چلے جاؤ، یہ جیسے ہم لوگ آئے ہیں ابھی 2000 کلومیٹر دور سہارنپور سے، یو پی سے، گنگوہ سے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ اڑیسہ چلے جاؤ 2000 کلومیٹر، یہ تو ایک قدم دور مسجد میں اپنے گھر سے نہیں جا رہا، آپ کہہ رہے ہو 4 مہینے میں، آپ کہہ رہے چلے میں، آپ کہہ رہے 3 دن میں، پہلے اس سے یہاں گاؤں میں، محلے میں، علاقے میں نماز پڑھواؤ، پھر اس کو کہنا کہ تم 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، 3 دن لگاؤ، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ یہاں محلے میں رہ کر، یہاں گاؤں میں رہ کر، یہاں مسجد کے قریب رہ کر اگر یہ نمازی بن جاتا تو اس سے پہلے بن جاتا، یہ بھی نمازی ہے، اس کے نمازی ہے، اس کا ابا بھی بے نمازی ہے، اس کا بھائی بھی بے نمازی ہے، اس کا تایا بیٹا بھی بے نمازی ہے، اگر یہ یہاں اس گاؤں میں رہ کر، اس محلے میں رہ کر نمازی بنتا اور تک سے بن جاتا، یہاں اگر یہ نمازی نہیں بنے گا، اس کو 4 مہینے کے لیے بھیجو، اس کو 40 دن کے لیے بھیجو، اس کو 3 دن کے لیے مسجد میں بھیجو، یہ تو یہ اس کا باپ بھی نماز پڑھے گا، جب یہ 4 مہینے مسجد میں رہے گا، جب 40 دن مسجد میں رہے گا، جب یہ 3 دن مسجد میں رہے گا، یہ تو یہ اس کا ابا بھی نماز پڑھے گا۔ ابھی ہماری جماعت میں بیٹا بھی آیا ہوا ہے، ابا بھی آیا ہوا ہے، ابا بھی تہجد پڑھ رہا ہے اور بیٹا بھی تہجد پڑھ رہا ہے، ابا بھی اسلام پڑھ رہا ہے، بیٹا بھی اسلام پڑھ رہا ہے، ابا بھی چاش پڑھ رہا ہے، بیٹا بھی چاش پڑھ رہا ہے، ابا بھی تعلیم میں ہے، بیٹا بھی تعلیم میں ہے، باپ بیٹے دونوں یہاں اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر آپ کے گاؤں میں مسجد میں موجود ہیں۔ جب تک ہم اس گاؤں کے ماحول کو، اپنی دکانوں کارخانوں کے ماحول کو چھوڑ کر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک کہ ہماری جہالت، ہماری غفلت، ہماری بددینی اور بے دینی دور نہیں ہوگی۔ تبلیغ اور دعوت یاد رکھو ہمارے اوپر اسی طرح فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح زکات فرض ہے، جس طرح اعمال اسلام ہمارے اوپر ہے، اسی طرح اس کی دعوت اور تبلیغ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، قرآن کی تعلیم فرض کی، قرآن کی تعمیل فرض کی، ہمارے اوپر قرآن کی تبلیغ بھی فرض ہے، قرآن کی تعلیم بھی فرض ہے اور قرآن کی تعمیل بھی فرض ہے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے ہم ملکوں میں جائیں گے، سارے عالم میں جائیں گے۔ آج ہم یہاں اڑیسہ میں، آج ہم یہاں قطر میں، آج ہم یہاں اس گاؤں میں جو قرآن کی بات سن رہے ہیں، حدیث کی بات سن رہے ہیں، سنت کی بات سن رہے ہیں، شریعت کی بات سن رہے ہیں، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، یہ سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی برکت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تبلیغ کی برکت ہے۔ اگر وہ تبلیغ نہ کرتے، اگر وہ دعوت نہ دیتے، اگر وہ کلمے کو لے کر مکہ نہ چھوڑتے، مدینہ نہ چھوڑتے، عرب نہ چھوڑتے، آج ہم یہاں کفر میں ہوتے، شرک میں ہوتے، جہالت میں ہوتے، غفلت میں ہوتے، بددینی میں ہوتے۔ ہمیں سب کو معلوم ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے لیے پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کا مہینہ ابھی گزرا ہے، یہ دوسرا مہینہ ربیع الثانی کا بھی جاری ہے، پہلا مہینہ ربیع الاول کا اس سے تھا، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے لیے پیدا ہوئے اور پیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہو کر داعی بنے۔ 40 سال کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اور دعوت کا حکم دیا اور پھر 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور پھر 13 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ جس کی قرآن نے قسمیں کھائی ہے، وہاں
چاہتا ہوں جس مکے کی خدا نے قرآن میں قسم کھائی اس مکہ کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہی پیر کے دن مدینہ منورہ گئے. مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آج ہم آپ کے گاؤں میں پھر رہے ہیں, آپ کے دیہاتوں میں پھر رہے ہیں, تقریباً 20 دن ہمیں ہو گئے ہیں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں, جس گاؤں میں بھی جاتے ہیں, جس گلی میں بھی جاتے ہیں, بھائی کہاں ہیں مرد, یعنی وہ تو گئے ہوئے ہیں حیدرآباد, وہ تو گئے ہوئے ہیں مہاراشٹر, وہ تو گئے ہوئے ہیں باہر ملک میں. گاؤں کے گاؤں خالی ہے, گاؤں میں صرف عورتیں ہیں. لیکن یہ پہلا گاؤں ہے جس میں ہمیں اتنے سارے مسلمان ایمان والے نظر آئے ہیں. ورنہ مسجدیں مرثیہ ہے کہ نمازی نہ رہے 4 دن 5 دن ہماری جماعت میں بغیر رحمت کے گشت کیا. ہمیں بہت افسوس ہوا, بہت خوشی ہوئی, لیکن جب آپ کے گاؤں میں آئے ہمیں خوشی ہوئی کہ نہیں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ابھی یہاں موجود ہے. لیکن اگر یہ تعداد ظہر میں مل جاتی تو اور اچھا ہوتا, عصر میں مل جاتی اور اچھا ہوتا, مغرب میں مل جاتی اور اچھا ہوتا. چلو جو ہوا وہ ہوا, لیکن ابھی عشاء باقی ہے. عشاء کی نماز ہمیں پڑھنی ہے, فجر کی نماز ہمیں پڑھنی ہے, اور ظہر کی نماز ہمیں پڑھنی ہے, اور پڑھنی ہی نہیں ساری دنیا کے مسلمانوں سے پڑھوانی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کیوں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پیسوں کے لیے نہیں گئے, زراعت کے لیے نہیں گئے, تجارت کے لیے نہیں گئے, بزنس کے لیے نہیں گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تبلیغ کے لیے گئے ہیں, دعوت کے لیے گئے ہیں. جس تبلیغ کو آج ہم بھول گئے, جس دعوت کو ہم آج بھول گئے, جس محنت کو آج ہم بھول گئے. کھیت پر جانے کو ہم کام سمجھتے ہیں, دکان پر جانے کو ہم کام سمجھتے ہیں, گائے بھینس کے ویاپار کو ہم کام سمجھتے ہیں, لیکن تبلیغ کو, دعوت کو, سنت کو, شریعت کو پھیلانے کو ہم کام نہیں سمجھتے. اللہ ہمارے جن کو معاف فرمائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم مکہ سے مدینہ بزنس کے لیے نہیں گئے, مکہ سے مدینہ تبلیغ کے لیے گئے ہیں, دعوت کے لیے گئے ہیں, اللہ کے کلمے کو پھیلانے پہنچانے کے لیے گئے ہیں. یوں فرماتے تھے میں انصوری میں یعینی حتی ابلغ رسالت ربی, کون ہے جو میری مدد کرے, کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے تاکہ میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کروں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تبلیغ کے لیے گئے, اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں جا کر آپ نے آرام نہیں کیا, راحت کی سانس نہیں لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ کر مدینہ سوئے نہیں, بلکہ مدینہ میں آ کر آپ نے مکے والوں کو, مدینے والوں کو ملا کر محنت کی, وہ ترتیب قائم کی, ہجرت اور نصرت کی وہ شکل قائم کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے, اور مدینہ منورہ سے 9 برس میں 27 دفعہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے راہ خدا میں نکلے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کو چھوڑے, مدینہ کو چھوڑے, اور ہم اڑیسہ کو نہ چھوڑے, ہم کٹک کو نہ چھوڑے, ہم ہندوستان کو نہ چھوڑے, وہ مکہ چھوڑ رہے, اور مدینے میں آج ان کی قبر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 1 ہجری میں 1 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے, سن 2 ہجری میں 6 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے, سن 3 ہجری میں 5 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے, سن 4 ہجری میں 3 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے, سن 5 ہجری میں 4 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے, سن 6 ہجری میں 3 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے, سن 7 ہجری میں 1 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے, سن 8 ہجری میں 3 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے, سن 9 ہجری میں 1 دفعہ 30,000 صحابہ کو لے کر تبوک میں تشریف لے گئے. 9 برس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 دفعہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے فرمائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 برس میں 27 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے, اور ہم 70 برس میں ایک بھی سفر تبلیغ کا نہ کریں, ایک بھی سفر دعوت کا نہ کریں, ایک بھی سفر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کی سنت کو ادا کیے بغیر ہم کیسے کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں؟ اس لیے پورا مجمع مردوں کا بھی عورتوں کا بھی یہ نیت کرے, ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم تبلیغ کے لیے, دعوت کے لیے پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. سب کھڑے ہو کے ارادہ کرو, سب کھڑے ہو کے ارادہ کرو, نیتیں کرو, یہ سب انشاءاللہ سارے عالم میں جائیں گے, تبلیغ کریں گے, دعوت دیں گے, جماعتیں لیں گے.
بہار جائیں گے، بنگال جائیں گے، آسام جائیں گے، کرناٹک جائیں گے، مہاراشٹر جائیں گے، دنیا کے کونے کونے خطے میں جائیں گے انشاءاللہ، سب جائیں گے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ اب اللہ سے مانگ لو، جب اللہ سے مانگے پورے یقین کے ساتھ کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کریں گے اور عمل کی تبلیغ کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے، اور دعا کے بعد سب انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ مانگو اللہ سے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم علمنا آداب الدعوة والتبليغ واجعلنا متصفين بصفات الداعين والمبلغين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم علمنا آداب الدعوة والتبليغ واجعلنا متصفين بصفات الداعين والمبلغين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وثبت على الصراط أقدامنا يا ودود يا الله يا رحمن یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطائیں سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما آئندہ صحیح صحیح کہنے سننے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں اپنی غلط کے کاموں میں ہمیں قوت عطا فرما اے اللہ ہماری پیشانیوں کی بات پکڑ پکڑ کر ہمیں سنت پر چلا شریعت پر چلا عبادت اور دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرا اے اللہ ہماری خوشیوں کی انتہا اسلام کو بنا اے اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں قوت عطا فرما ہم ذلیل ہیں ہمیں عزت عطا فرما ہم فقیر ہیں ہمیں رزق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر قائم فرما اے اللہ ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ کے نمونے پر قائم فرما یا اللہ ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نمونے پر قائم فرما یا اللہ ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر قائم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت اور دعوت کو علم و عمل کو جمع کر کر ساری دنیا میں جماعتیں لے کر پھرنے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما تمام دینی جماعتوں کے حریفوں کی حفاظت فرما علم کی علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ذکر کی ذاکرین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما تبلیغ کی مبلغین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما کتابوں کی مصنفین کی معلمین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما مولا ہم سب کو نیک فرما
تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا جائز بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما، جن بھائیوں نے دوستوں نے یہ مبارک مجلس یہ مبارک اجتماع اس کا انعقاد کیا، اے اللہ ان کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما، ان کے حصہ قرب رشتہ داروں کو قبول فرما، اے اللہ اس گاؤں کے ایک ایک مرد و عورت کو دیندار بنا، اس گاؤں کے ایک ایک گھر میں حافظ قرآن پیدا فرما، عالم قرآن پیدا فرما، عامل قرآن پیدا فرما، داعی قرآن پیدا فرما، مولا حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما، حلال کے ذرے ذرے سے ہمیں مستفیض فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین قبلہ اول کی حفاظت فرما، وہاں کے یا ارحم الراحمین مکینوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، نصرت فرما، اپنے غیب کائنات شامل حال فرما، اپنی قدرت کے عجائب ہمیں دکھلا، کیسی مددیں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی صحابہ کی وہ مدد نصرتیں آج ہمارے یا ارحم الراحمین ایمان والے مسلمانوں کی پورے عالم میں مدد فرما، نصرت فرما، اپنے غیب کائنات شامل حال فرما، ہم سب کو 5 وقت 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، زکات ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہر مہینے ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر سال ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا جائز بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما، جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا مانگو چپکے چپکے عاجزی سے، اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، تھوڑی دیر اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے چپکے چپکے تھوڑی دیر مانگو۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت